المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ اپنی مجلس سے اللہ کے ذکر اور نبی پر درود شریف پڑھے بغیر اٹھ گئے تو وہ بدبودار مردار سے اٹھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موت طاری ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موت کا طاری ہونا لمحہ بھر کے لیے تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے جیسی زندگی عطا کر دی گئی۔ بہت سارے لوگ اس حوالے سے کنفیوژن میں عقیدہ خراب کرتے ہیں لوگوں کا، مر کے مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اسی عقائد کو آگے پھیلاتے ہیں۔ موت طاری ہوئی، روح قبض ہوئی، لیکن ایک آن کے لیے، ایک لمحے کے لیے، پھر اسی طرح ہی پہلے جیسی زندگی عطا کر دی گئی۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، آنی مین کہ ایک لمحے کے لیے، فار دا مومنٹ، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، یہ ہے حی ابدی، ان کو رضا صدق وعدہ کی قضا مانی ہے، اس میں شک نہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت کے بعد کے مطابق انبیاء کرام کو بھی موت آ کر رہے گی، لیکن ان پاک ہستیوں کو ایسی موت آنی ہے کہ ایک آن کے لیے آنی ہے، لمحہ بھر کے لیے آنی ہے، تاکہ اللہ کا حکم پورا ہو۔ اللہ پاک نے انبیاء کرام کو ابدی حیات عطا فرما رکھی ہے۔ ایک مرتبہ پیر میر علی شاہ صاحب کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کی کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ اے حبیب بے شک تمہیں انتقال فرمانا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے، اس میں تو صاف صاف بتایا گیا کہ آپ وفات پا گئے، لہٰذا یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ آپ مزار پر انوار میں زندہ ہیں؟ پیر صاحب نے فرمایا کہ آیت کریمہ میں تو یہ فرمایا کہ یہ تو فرمایا گیا کہ آپ پر موت طاری ہوگی، مگر یہ نہیں فرمایا کہ موت ہمیشہ کے لیے طاری ہوگی، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو وعدہ فرمایا کہ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے آپ پر موت طاری کی گئی، مگر یہ موت لمحہ بھر کے لیے تھی، آپ کو پھر پہلے جیسی حصی زندگی عطا کر دی گئی۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، صحابہ کرام نے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ پردہ فرما جائیں گے، آپ وصال فرما جائیں گے، تو پھر آپ پر درود پاک کیسے پہنچے گا؟ ابھی تو آپ ہمارے سامنے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ جب پردہ فرما جائیں گے تو پھر کیسے درود پہنچے گا؟ فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ پاک نے انبیاء کرام کے اجسام، جسم کو زمین پر کھانا حرام کر دیا۔ ایک اور حدیث پاک ہے جو بہت مشہور ہے، بے شمار محدثین نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء احیاء فی القبور، الانبیاء احیاء فی القبورہم یصلون، انبیاء کرام اپنے مزارات میں زندہ ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں نا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، اے میرے آقا اللہ کی قسم آپ زندہ ہیں، اللہ کی قسم آپ زندہ ہیں، میری ظاہری نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ بہرحال یہ عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ کوئی اس طرح کی اگر باتیں کرے، کسی کی تقریر سنے ایسی کہ جو اس طرح کی باتیں کرے کہ حضور زندہ نہیں ہیں
بد مذہب یہی باتیں پھیلاتے ہیں، نہیں زندہ نہیں ہے، مر گئے ہیں، مٹی ہو گئے ہیں معاذ اللہ، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور سیدھے سادے لوگ جن کو معلومات نہیں ہوتی قرآن و حدیث کی، یہ مسئلہ کلیئر نہیں ہوتا، وہ پھر ایسوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں جی ختم ہو گئے، بس مر کے مٹی ہو گئے۔ اب یہاں سے وہ مدینے جاتے بھی ہیں تو ان کے ذہن میں چونکہ بات وہی بیٹھی ہوئی ہے کہ معاذ اللہ جی مر کے مٹی جی ہو گئے تو کیا فائدہ، تو وہاں رہ کے بھی یہی سمجھتے ہیں حضور یہاں نہیں ہے، مر گئے، ختم ہو گئے معاذ اللہ، تو پھر ان کو وہ فیض بھی اس طرح نہیں ملتا، نہ ان کو وہ اس طرح کا جس طرح ایک عاشق رسول سمجھتا ہے نا میرے آقا یہاں موجود ہیں، میں نے ادب سے چلنا ہے، میں نے ہاتھ باندھ کے رکھنے ہیں، میرے آقا دیکھ رہے ہیں، زندہ ہیں اپنی قبر انور میں، ملاحظہ فرما رہے ہیں اپنے ہر امتی کو، کہیں بھی ہو اس دنیا میں وہ دیکھ لیتے ہیں، تو جو مدینے میں ان کے پاس حاضر ہو اسے کیوں نہیں دیکھیں گے؟ اس لیے یہ عقیدہ اپنے ذہنوں میں بھی پختہ کر لینا چاہیے، اور یہی تمام مسلمانوں کا شروع سے عقیدہ رہا ہے کہ حضور زندہ ہیں، بلکہ تمام انبیاء زندہ ہیں اپنے اپنے مزارات میں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، چاہیں تو زمین میں سفر بھی فرما سکتے ہیں، چاہیں تو جہاں چاہے تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں درست اسلامی عقائد سیکھنے، ان پر ثابت قدم رہنے، شیطانی وسوسوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جب حضور کے آخری ایام تھے ظاہری پردہ فرمانے سے پہلے، ان میں بھی ہمارے لیے سیکھنے کی باتیں ہیں۔ حدیث پاک میں سرکار عالم وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے وصال کے دن قریب آئے تو آپ نے عبادت میں اضافہ فرما دیا۔ ہر سال آپ جبریل امین کے ساتھ ایک مرتبہ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے، لیکن جب وصال ظاہری کا سال تھا آپ نے 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا۔ ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، لیکن جب وصال کا وقت قریب آیا تو 20 دن کا اعتکاف کیا۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ حضور حیات ظاہری کے آخری زمانے میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے ہر وقت سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ یہ ورد کرتے رہتے۔ میں نے پوچھا اس بارے میں تو حضور نے فرمایا مجھے اس کا حکم دیا گیا، ہمیں بھی کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ یہ پڑھنا چاہیے۔ اور جب کنفرم ہو جائے کہ میں نے مرنا ہے، اب ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کب دنیا سے جانا ہے، کوئی پتہ نہیں، آج ہی موت آ جائے، تو ہمیں تو زیادہ پڑھنا چاہیے۔ یہ 2 جہاں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ مالک جنت ہیں، قاسم نعمت ہیں، یعنی نعمتیں تقسیم فرمانے والے ہیں۔ زمین و آسمان، چاند ستارے، بلکہ کل جہان آپ کے صدقے آپ کے لیے بنائے گئے۔ خدا کی قسم آپ کی زندگی مبارک کا ایک لمحہ بھی فضول نہیں گزرا۔ اس کے باوجود جب وصال ظاہری کا وقت قریب آیا تو آپ پہلے سے زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اب جو پہلے عبادت زیادہ کرتے تھے اس میں بھی اور اضافہ فرما دیا، کیونکہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے، جو عمر زیادہ ہو، بندہ بڑھاپے کے قریب ہو، موت کے قبر کے قریب ہو، تو عبادت زیادہ ہو جانی چاہیے۔ اور ایک ہم ہیں دن رات گناہوں میں مصروف رہتے ہیں، نہ قبر کی فکر ہے، نہ حشر کی فکر ہے، نہ پل صراط پر گزرنے کی فکر ہے، بس ہر وقت دنیا دنیا اور دنیا کمانے میں مصروف ہیں۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ ہماری موت کب آنی ہے، کیا خبر آج کی رات ہماری آخری رات ہو، کیا خبر کل کا سورج ہمیں دیکھنا نصیب ہی نہ ہو۔ اب سوچئے، غور کیجئے، ہمیں گناہ چھوڑنے کی، نیکیوں میں اضافہ کرنے کی کتنی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنی پلاننگ میں باقی ہر چیز شامل کی ہوتی ہے، اپنی موت کو نہیں شامل کیا ہوتا، نیکیوں کا اسکیجول نہیں بنایا ہوتا کہ روز اب میں نے اتنی نیکیاں کرنی ہے، اب زیادہ وقت نیکیوں میں گزارنا ہے، باقی سارا جدول بعد میں، پہلے نیکیوں والا شیڈول، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، فرائض و واجبات کی پابندی کرنی ہے، نوافل، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، علم دین سیکھنا، یہ شیڈول اپنا پہلے شامل کریں، جتنے بھی گھنٹے اس کے لیے رکھنے ہیں۔ اب باقی جو وقت بچ جاتا ہے، ٹائم 2 گھنٹے بچتے ہیں، 4 گھنٹے بچتے ہیں، 8 گھنٹے بچتے ہیں، تو ٹھیک ہے، اس میں ذریعہ معاش کر لیا جائے، اور وہ بھی ایسا کیا جائے جس میں کم وقت لگے، آمدن زیادہ ہے۔ بہت سارے طریقے اس دور میں، تو گوگل کریں، سرچ ماریں، سارے طریقے سامنے آ جائیں گے کہ وقت کم لگے، آؤٹ پٹ زیادہ ملے، تاکہ ہمارا وقت بچے، پھر اس وقت کو ہم اپنی آخرت کی بہتری کے لیے استعمال کر سکیں، نیکیاں بڑھانے کے لیے استعمال کر سکیں۔ لیکن
دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا، مغلوب شاہ نفس بدکار نہیں ہوتا، شیطان مسلط ہے افسوس کسی صورت، اب صبر گناہوں پر سرکار نہیں ہوتا، اے رب کے حبیب آؤ، اے میرے طبیب آؤ، اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا۔ ہمیں وقت کی قدر نہیں ہے، حدیث پاک میں ہے کہ لوگ بڑے غافل ہیں وقت کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے اور وقت کے حوالے سے۔ جب صحت ہوتی ہے تو بندہ اس کو عبادت میں استعمال نہیں کرتا، وقت ہوتا ہے تو وقت کو ضائع کرتا ہے، سوچتا ہے کیسے ٹائم پاس کروں۔ ٹائم پاس کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، لیکن ٹائم ہے ہی ہمارے پاس تھوڑا، صرف 24 گھنٹے ہیں۔ 24 گھنٹے میں 7-8 گھنٹے تو سونے میں گزر گئے، گھنٹہ ڈیڑھ تو واش روم اور انہی معاملات میں گزر گئے، کھانے پینے میں بھی ٹائم دینا ہے، کچھ وہ ٹائم گزر گیا۔ اگر ہم اپنے ایک دن کو اسکیجول کریں، اپنے ایک دن کو پلان کریں، تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ جو بندہ اپنے ایک دن کو پلان نہیں کر سکتا، وہ اپنی لائف کو بھی پلان نہیں کر سکتا، اس کی ساری لائف ڈسٹرب رہے گی، اس کا ٹائم ضائع ہوتا رہے گا، وہ اس کی دنیا بھی نہیں بنے گی، اس کی آخرت بھی نہیں بنے گی، یہاں بھی نقصان وہاں بھی، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ یہاں کچھ عیاشی کر سکے نہ آگے کچھ عیاشی کر سکے، دونوں جگہ ٹائم ویسٹ کیا۔ تو ہمیں اپنے دن کو اسکیجول کرنا چاہیے، اور پہلے سے ہو سکے تو 1 ماہ پہلے، سیانے لوگ تو کئی سال پہلے کا پلان کر کے رکھتے ہیں، ورنہ روزانہ 1 دن پہلے اگلے دن کا سارا اسکیجول بنا لیں کہ کل میں نے صبح اٹھنے سے لے کر رات تک یہ کام کرنے ہیں، فلاں کام اس ٹائم، ہر ٹائم کے لیے کوئی کام ہونا چاہیے، اور ہر کام کے لیے کچھ وقت ہونا چاہیے۔ کوئی وقت ایسا کو ہم سے پوچھے نا کہ آپ کا اگلا جو گھنٹہ ہے فلاں ٹائم یا آپ کی کس چیز کا ہے، ہم بتا سکیں کہ اتنے بج کر اتنے منٹ میرا یہ فلاں کام کا وقت ہے، لیکن ہم سے پوچھا جائے تو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ ٹائم پاس ہو رہا ہے، جیسے ٹائم گزر رہا ہے تو یوں ہم ٹائم کو ویسٹ کر رہے ہیں۔ اور جو بندہ پلان نہیں کرتا، آج کل کی جو ریسرچ ہیں وہ بتاتی ہے کہ روز کا گھنٹہ ڈیڑھ اس بندے کا ویسے ہی ویسٹ ہو جاتا ہے سوچنے میں، پتہ نہیں کیا کرنا تھا آج، یہ بھی کرنا تھا، یاد آ گیا تو کر لیا، نہیں تو پھر وہ سوچنے میں ٹائم گزر گیا، یا بے ترتیبی میں وقت گزر گیا۔ اس لیے ہمیں اپنے وقت کو اسکیجول کرنا چاہیے، پلان کرنا چاہیے، اپنے دن کو پلان کریں، اور آہستہ آہستہ کوشش کریں گے تو ہو جائے گا، شروع میں نہیں ہوگا، بنائیں گے ڈسٹرب ہو جائے گا، پھر بنائیں گے نہیں عمل ہو پائے گا، آہستہ کوشش لگے رہیں گے تاکہ ہمارا ٹائم بچے۔ اب کئی لوگ اس طرح کرتے ہیں، کسی نے اگر ملاقات کا ٹائم لینا ہو کہ آپ سے ملنا ہے، کوئی بزنس میٹنگ کرنی ہے یا ضروری مشورہ کرنا ہے، تو وہ کہتے ہیں میرا فلاں واک کا ٹائم ہے تو آپ اس میں آ جانا۔ اب وہ ایک ہی وقت میں 3 کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک تو ان کی واک ہو گئی، ایکسرسائز ہو گئی، ساتھ کاروباری میٹنگ یا جس مسئلے کے لیے اگلے نے آنا ہے مسئلہ حل کروانے، وہ بھی کام اسی دوران ہو گیا، مشورہ بھی اسی دوران ہو گیا، تو یوں اپنا وقت بچاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اسی طرح کی پلاننگز کر کے اپنے وقت کو بچانا چاہیے تاکہ ہمارا وقت آخرت کے لیے گزرے۔ دنیا دار لوگ دنیا کے لیے وقت بچاتے ہیں کہ ہمارا ٹائم بچے، ہم اس کو پھر اپنے عیاشیوں کے لیے استعمال کریں، گھومیں پھریں، دنیا گھومیں ان کاموں کے لیے۔ تو دینی بندے کو، مسلمان کو، تو آخرت کی فکر کرنے والے کو تو زیادہ ٹائم بچانا چاہیے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کر سکے، روزانہ تنہائی میں فکر مدینہ کریں، یعنی آخرت کی سوچ، قبر میں جانا ہے میرا کیا بنے گا، مدینے کی یادوں میں کھو جائیں، آنکھیں بند کر کے تنہائی میں درود پاک پڑھیں، قبر و حشر کو یاد کریں۔ اس طرح ایک مراقبہ اکیلے میں 10-12 منٹ کم از کم روز کرنا چاہیے، انشاءاللہ بہت سارے معاملات ہمارے سے سیدھے ہو جائیں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری زندگی کے آخری ایام میں کثرت سے پڑھتے تھے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہمیں بھی اس کی عادت بنانی چاہیے، جو صبح و شام 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ یہاں تک 100 مرتبہ پڑھ لیا کرے، قیامت کے دن کوئی اس سے زیادہ فضیلت والا عمل نہیں لائے گا سوائے اس کے جس نے اس کی مثل پڑھا ہو یا اس سے زیادہ ہو۔ تو یہ وظیفہ آج سے اپنا لیں، کم از کم 100 مرتبہ صبح سبحان اللہ وبحمدہ، 100 مرتبہ شام کو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ بیان کرتی ہیں کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سخت بیماری حاضر خدمت تھی، حضرت بلال آپ کو نماز کی اطلاع دینے کے لیے حاضر ہوئے تو فرمایا ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے میں مشغول تھے، دوران نماز آپ نے اپنی مبارک طبیعت میں کچھ بہتری محسوس فرمائی تو اٹھ کر 2 شخصوں کو سہارا دینے کی سعادت عنایت فرما کر مسجد کی طرف تشریف لے چلے۔
آپ کے قدم مبارک زمین پر لگ رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے قدموں کی آواز سنی، آہٹ سنی تو محسوس کی، پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ کیا پیچھے نہ ہٹو۔ پھر آپ حضرت ابوبکر صدیق کی بائیں جانب بیٹھ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو کر اور آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں، یعنی پیچھے نماز ادا کر رہے تھے، لوگ حضرت ابوبکر صدیق کی اقتداء کر رہے تھے۔ دوران نماز حضور تشریف لے آئے، ابوبکر صدیق نے حضور کی اقتداء شروع کر دی۔ جو حضور کرتے تھے ابوبکر صدیق وہ کرتے تھے، جو پیچھے نمازی تھے وہ پھر ان کی اقتداء کرتے تھے۔ اس واقعے سے ہمارے لیے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے ساتھ ایک دلی دلچسپی، بہت زیادہ دلچسپی کا اظہار ہوتا ہے کہ شدید بیماری کی حالت میں بھی جماعت کو ترک کرنا گوارا نہیں ہے، اور اب عشق رسول کے صرف بلند بانگ دعوے رہ گئے۔ صحت کے باوجود لوگ جماعت چھوڑ دیتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ سیدتنا ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وصال، یعنی جس بیماری میں وفات پائی ہے، انتقال ہوا، اس میں فرماتے تھے کہ نماز کو پابندی سے ادا کرتے رہو اور اپنے غلاموں کا خیال رکھو۔ اس حدیث پاک کے تحت لکھا ہے یعنی نماز کی پابندی اور حفاظت کرو، مرتے دم تک نہ چھوڑو۔ تو معلوم ہوا کہ نماز بڑا ہی اہم فریضہ ہے کہ حضور نے خصوصیت سے اس کی وصیت فرمائی۔ سعادت مند اولاد باپ کی وصیت سختی سے پوری کرتی ہے۔ سعادت مند امتی وہ ہے جو حضور کی اس وصیت پر سختی سے پابندی کرے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو موت کو یاد کرنے، اس کی تیاری کرنے، نیک کاموں میں مزید اضافہ کرنے اور نمازوں کے ساتھ گہرا لگاؤ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ